میں ہوں رابعہ الربا اور آج ہم جس پہ بات کر رہے ہیں وہ موضوع ہے ماہرہ خان کی دوسری شادی پہ غمزدہ عوام۔ ماہرہ خان کی شادی پہ ایک خوب کا عالم ہے، ایک غم ہے، ایک سوگ ہے، غصہ ہے، سوشل میڈیا پہ، نجی محفلوں میں سب کو سام سونپ گیا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ ہمارے قومی مزاج کی نشانی ہے کہ ہم کسی کی خوشی میں خوش نہیں ہوتے، بلکہ ہم کسی بھی عورت چاہے وہ کسی بھی مقام پہ ہو، کسی بھی شعبہ میں ہو، خود کو اس کا چاچا ماما ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں اور اس کو اپنی ملکیت۔ ہمارے لیے کینیڈا کی 80 سالہ بھابھی، ناروے کی 90 سالہ سالی، برطانیہ کی 100 سالہ رانی سب اپنے لاڈلے لالوں کے لیے قبول ہے۔ 9-10 بچوں کا باپ، 7-8 بچوں کی ماں کا بھاگ کر محبت کی شادی کرنا بھی قبول ہے۔ بڈھے ٹرکیوں کی پوتی کی عمر والی سہاگ رات بھی قبول ہے، لیکن یہ قبول نہیں ہے کہ ایک عورت جو ایک ماں بھی ہے، وہ اپنے ہی ملک کے، اپنے ہی مرتبے کے، تقریباً اپنے ہی ہم عمر دوست سے شادی کر لے۔ ہم نے تو اپنے سماج میں مرد دوست کا لفظ اپنی ٹھڑک نما مردانگی کے لیے رکھا ہوا ہے۔ ارے اس لڑکی نے یہ کیا کیا؟ دوست کو شوہر بنا لیا، اور بھیا یہ شہزادہ سلیم ہم مردوں سے اتنی بے وفائی کر گیا۔ بھلا دوست لڑکی سے شادی کر کے ہمارے میلے مقاصد کا اس نے نام ہی بدل دیا، اور ظالم بیوی تو ہم لطیفوں اور گالیوں کے لیے رکھتے ہیں، اور دوست لڑکی سے ہمدردی والی محبت کی بھیک کا کشکول لیے میلی آنکھ سے اس کے سراپا پہ سانپ بن کر کھیلتے ہیں۔ اب اور دوست کو ماہرہ والا گھریلو مقام دینے کو دلیل دے گی شہزادے سلیم۔ بس شہزادے اور بازاری مرد میں اتنا ہی فرق ہوتا ہے۔ ماہرہ، تم نے دوست نہ رہا والا مردانہ بہانہ بھی مٹی میں دفن کر دیا کہ مرد ہمیشہ دوست رہ کر محبوب والی سہولیات اور بیگم والی ضروریات کا رونا روتا رہتا ہے۔ تم نے اس بے کلاس سوچ کو آسمان پہ چڑھا دیا کہ ایک پرانا دوست ہی ایک جیون ساتھی اور شوہر ہو سکتا ہے، ورنہ کوئی عاشق عام سا ہوتا تو کہتا، نہیں بھائی، میں بچوں والی عورت سے شادی نہیں کر سکتا، کوئی بے بچہ تازہ نہ تجربہ کار ہو تاکہ میں اپنے ہنر سے متاثر کر سکوں۔ اب اس رشتے میں متاثر کرنے والی سہولت بھی نہیں چھوڑی تم نے، چاروں شانے چت۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی کی بات ہے، اداکارہ نور بخاری کو بخار تھا اور انہوں نے ماہرہ کو مشورہ دیا کہ اب ان کو تسبیحات والی ترجیحات کی طرف آنا چاہیے، مذہب کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ یہ بات بہت وائرل ہوئی۔ تب بھی ہمارا خیال تھا یہ کسی نورے نے نور کے توسط سے اپنا رشتہ بھیجا ہے۔ یہ ہمارا دوسرا مشہور قومی مزاج ہے، دوسروں کی زندگی میں ٹانگ اڑانے والا مزاج۔ سوچیں اگر شیخ رشید نے یوں ہی اتنے بجٹ میں ایسی ہی جگہ اسی دن شادی کی ہوتی تو سوشل میڈیا پہ عوام میں لال حویلی کے باہر کیسے دھمال ڈالی جاتی، کیا کیا مردانہ لطیفے وائرل ہوتے، کیسی مزیدار پوسٹ لگتی، کس قدر مبارک ملتی۔ پتہ چلتا مرد تو گھوڑا اور دولہا ہوتا ہے، کسی بھی عمر میں بے شمار مرتبہ باپ بننے کے بعد بھی شادی کر سکتا ہے، مگر عورت کے لیے عمر اور غیر شادی شدہ ہونے کی قید ہے۔ باقی سب جذباتی مکالمے ہیں جو ہم گفتگو میں استعمال کرتے ہیں، جن کا عمل سے کوئی تعلق نہیں۔ عملی طور پر اگر ہمارے ظرف بڑے ہوتے تو اس شادی پہ بھی مبارک کے گلدستے ہوتے، مگر ہوا یہ ہے کہ شادی کے بعد بے شمار مردوں کو پتہ ہی نہیں کہ ماہرہ کون ہے اور کیا ہوا ہے۔ مرد تو مرد، عورتوں کی طرف سے بھی سرد رویہ دکھائی دیا کہ بہن اگلی کے نماز روزے کے دن آنے والے تھے اور اس نے سہاگ سے جا لیا۔ بھلا بیٹے کی شادی کی عمر تھی، اس نے اپنی رخصتی میں جہیز میں بیٹا ہی ساتھ کر لیا۔ ہم کس منہ سے اپنی اولاد کو اپنا منہ دکھائیں گے؟ دماغ کی بند گلیوں کی غلام گردش میں گالیاں گردش کر رہی ہیں۔ ایک عورت نے ٹیبو توڑ دیا ہے، سماج کے منہ پہ زناٹے کا تھپڑ دے مارا ہے، طلاق یافتہ ماں نے شادی دھوم دھام سے کر لی ہے۔
یہ ہے سماج جو طلاق یافتہ بیوہ عورت کی شادی کی باتیں تو کرتا ہے، لیکن ہم عملی طور پہ سوگ پرست قوم ہیں۔ خوشی میں بھی غم کا پہلو نکال لیتے ہیں، پہلو نکال کر اس پہ ماتم بھی کرتے ہیں، دوسروں کی خوشیوں سے حسد کرتے ہیں، دوست یا مخلص کی تعریف ہی یہ کرتے ہیں کہ جو مشکل میں ساتھ کھڑا ہو وہ دوست ہے۔ ارے نہیں، یہ تعریف تجربے کی کسوٹی پہ پوری نہیں اترتی۔ میت کے ساتھ تو راہگیر اور غیر بھی چل پڑتے ہیں۔ دوست وہ ہوتا ہے جو خوشی میں خوشی سے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ ماہرہ نے جس طرح اپنے ماضی اور حال کے ساتھ شادی کی ہے، شاید ہی کسی نے اس ملک میں کی ہو۔ ایک طرف بیٹے کا ہاتھ تھاما ہوا ہے، دوسری طرف جیون ساتھی کو گلے لگایا ہے۔ ایک اور سماجی پہلو یہ بھی رہا ہے کہ ایک کامیاب عورت کو سماج خود بھی تنہا دیکھنا چاہتا ہے، تاکہ یہ کہا جا سکے یا تو عورت کریئر بنا سکتی ہے یا گھر بسا سکتی ہے۔ اس لیے مرد نے کامیاب عورت سے شادی کرنا بھی نہیں چاہتا کہ اسے نقصان ہوگا، ٹھرک بھرک اور برک سب ہاتھ سے جاتے رہیں گے۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ ایک ماں نے اسلام کا پرچم سر بلند کرتے ہوئے نکاح کیا ہے۔ 1400 سال پہلے اسے جو حق ملا تھا اس نے اس کا استعمال کیا ہے۔ آپ کی 4 شادیاں شرعی ہیں، اس کا دوسرا نکاح کیوں نہیں؟ پہلے تو آپ کہتے تھے رشتے آسمانوں پہ بنتے ہیں، اب کیا ہوا؟ جو کام مرد نہیں کر سکتا ہمیشہ عورت کرتی ہے۔ اب تو مان لیں، مردانہ کمزوری کے اشتہار سچے ہیں۔ حقیقت نعروں اور اشاروں سے بدلتی تو آج آپ کسی کو زندگی کا نیا رنگین سفر کرنے پہ مبارک دیتے، مگر آپ کا بس نہیں چل رہا کہ چپل ہو اور نہیں، اب یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک مسئلہ سب کو یہ لاحق ہے کہ بھئی اس نے شہزادے سلیم کی امیری سے شادی کی ہے تو حضور وہ خود بھی فقیر تو نہیں تھی۔ اس کا اپنا ایک مقام ہے، اس نے خود بھی بہت کمایا ہے، اس ملک کا نام لے کر دنیا کی بڑی صنعت میں کام کر کے آئی ہے، وہ خود بھی شہزادی ہے اور اس نے کسی اپنے جیسے سے شادی کی ہے۔ ہم نے ماہرہ کے شہزادہ سلیم کی نم آنکھ والی تصویر پر ماہرہ کو مبارک دی کہ وہ بہت خوش بخت ہے کہ کوئی اسے نم آنکھ سے لے کر جا رہا ہے۔ تو ہماری بہت ہی پیاری دوست جن کا تعلق شعبہ شوبز سے ہے نے بتایا، رابعہ ماہرہ کو میں جانتی ہوں، اسے جو بھی لے کے جاتا نم آنکھ سے ہی لے کے جاتا، وہ بندی ہی بہت خاص ہے اور کوئی کافر ہی ہوگا جو اسے چھوڑے گا۔ اس نے بہت اچھا ادب پڑھ رکھا ہے، اس کا مطالعہ بولتا ہے اور اس نے باوقار طریقے سے خود کو منوایا ہے۔ ہماری دوست کی بات کو ہم مشاہدے کی کسوٹی پہ سمجھ ہی سکتے ہیں، اور اب جب اس کے کردار پہ کیچڑ اچھالنے والی ٹویٹس سامنے آ رہی ہیں تو بہت کچھ سمجھ آ رہا ہے۔ دل بہت زور سے ٹوٹا ہے، حسینہ آگ برابر لگی ہوئی ہے۔ اس تصویر کے دوسری طرف دیکھیے تو جس وقت وہ بندی محنت اور مشکل وقت سے گزر رہی ہوگی، کسی نے اس وقت نہیں دیکھا ہوگا اور سب بہت خوش ہوں گے، ہائے بیچاری ایک بچہ کیسے پالے گی۔ اب جب محنت رنگ لے آئی، نصیب ساتھ دے گئے، اس نے زندگی کو ایک بار پھر خوش آمدید کہا تو سب کے فیوز اڑ گئے۔ یہ ہے ہماری قوم کا، ہماری عوام کا اصل چہرہ۔ غم میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، خوشی ہم سے کسی کی برداشت نہیں ہوتی۔ ماہرہ تم کو شادی بہت مبارک، ہمیشہ خوش رہو، تم نے وہ کر دکھایا جسے زندگی جینا کہتے ہیں۔ وقت پہ پہلی شادی کی، نہیں چل سکی، بوجھ نہیں بنایا، اس کے بعد ایک ماں کے طور پہ اپنا کریئر شروع کیا، بچہ پالا، اپنی زندگی کا سفر کیا، زندگی نے دوسرا موقع دیا تو ایک بار پھر رشتے میں داخل ہوئی، اس لیے نہیں کہ سماج کا بوجھ تھا، مجبوری تھی، بلکہ اس لیے کہ تم کو خود رشتہ پسند تھا۔ ایک رشتہ ختم ہونے کے بعد تمہارا انسان اور مرد سے اعتبار ختم نہیں ہوا۔ سماجی ٹیبوز کو یوں ہی کسی ایک کو چیلنج کرنا ہوتا ہے اور بہت سوں کے در کھل جاتے ہیں، راہیں ہموار ہو جاتی ہیں۔ دوسروں کی خوشیوں میں خوش ہونا ظرف ہے۔ ہم نے یہ شادی پہ بہت سے ظروف دیکھے ہیں۔